خواتین یہ کہتی ہیں ہم اتنے بچے پیدا کریں گے نا تو ہمیں شرم آئے گی, لوگ کہیں گے تمہارے بچے, تو شیم شیم شیم. تو دیکھو یہ جو آپ کا حسن و جمال ہے نا تھوڑے دن کا ہے, ماں بننے کی جو نعمت ہے نا, یہ سوچ کے اس سے پیچھے نہ ہٹو کہ لوگ مجھے کہیں گے اتنے بچوں کی ماں. جو آپ کی حسن و جمال ہے تھوڑے دن میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والا ہے, سمجھ رہی ہو؟ خواتین کو کہہ رہا ہوں یہ ویسے ہی شارٹ ہونے والا ہے. یہ تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہے. عورت کے بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی آ جاتا ہے, بہت جلدی آتا ہے. تو آپ کو تو جلدی اپنا خاندان چاہیے کہ جیسے ہی میں 40-45 سال کی ہوں تو ایک خاندان ہو, ایک بیٹے ہوں پالنے والے, فخر کروں میں ان پہ. اور ویسے بھی جب قدرتی لائف ہوتی ہے نا تو بڑھاپا ویسے بھی دیر سے آتا ہے. جب نیچرل لائف سے ہٹیں گے تو بڑھاپا جلدی آئے گا. عورت کے لیے ولادت کے عمل سے گزرنا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ایک چیز نیچر کا حصہ ہو اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ یہ خدا کی قسم کسی کی یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف گنتیاں سکھائی گئی ہیں الٹی الٹی, سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ان کو عورتیں دیر تک جوان بھی رہتی ہیں, عمر بھی لمبی ہوتی ہے, جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں. جو بچے روکتی ہیں وہ بڈھی بھی جلدی ہوتی ہیں اور بیماریوں کا بھی شکار ہوتی ہیں, حسن و جمال بھی ان کا ختم ہوتا ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کے حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اور ویسے بھی یہ تو کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں نا, یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی بغاوت کر سکتا ہے. تو یہ اولاد آپ کے بھی کام آئے گی, آپ بھی بڑھاپا اچھا گزرے گا. اور بڑھاپے کا ٹائم بھی کوئی کم نہیں ہوتا. 20 سال تقریباً جوانی اور لڑکپن کے ہوتے ہیں, بچپنے کے. 20 سال سے لے کے بہت لگا لو 50 سال, یہ آپ کے کیا ہیں موج مستیوں کے. 50 سال کے بعد بوڑھا, اور وہ کب تک چلتا ہے؟ 70 سال تک چلتا ہے نا. اور اگر صحت اچھی ہو تو 80. 30 سال آپ نے نکالنے ہیں آخر, اور اس وقت آپ کو ضرورت زیادہ ہے. 30 سال اگر آپ کی اولاد ہول سیل کے حساب سے ہوگی تو بڑا اچھا ٹائم گزرے گا, نہیں ہوگی تو اچھا ٹائم نہیں گزرے گا. کیونکہ اس میں یہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا, کیونکہ نہ مٹھائی کھا سکو گے شوگر کی وجہ سے, ایئر کنڈیشن میں زیادہ رہو گے تو ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاتھ کانپیں گے, لانگ ڈرائیو نہیں کر سکتا وہ کسی اور سے گاڑی, وہ جو گھومنے پھرنے کی عیاشی وہ سب آہستہ آہستہ ختم. تو اس وقت صرف ایک اولاد ہی ہوتی ہے جو انسان کو راحت دیتی ہے. تو اس زندگی کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے. دوسری بات تربیت کی. لوگ کہتے ہیں تربیت نہیں ہوگی, تو بچوں کو بگڑنے مت دو, خود ہی تربیت ہو جائے گی. بگاڑنے کی کوشش نہ کرو. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے. جب نیک ہے تو وہ تو نیک ہی بنے گا نا. ماں باپ بگاڑ رہے ہیں تو بگاڑو مت ان کو, ماحول برا مت دو, سمجھ رہے ہو؟ نگرانی کرو کہ چرسیوں میں تو نہیں اٹھے بیٹھ رہے, غلط لوگوں میں تو نہیں اٹھے بیٹھ رہے. ایسی جگہ مت رہو جہاں چرسی ہیروئن رہتے ہوں. شرابیوں میں رہو گے پھر تو ایک بچہ ہوگا وہ بھی بگڑے گا. اچھے لوگوں میں رہو گے تو 10 بھی ہوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے. تو یہ ہے تربیت کا مطلب. اور بچے زیادہ ہونے سے تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بہن بھائی جتنا ایک دوسرے پہ نگرانی کرتے ہیں ماں باپ نہیں کر سکتے. میرے اوپر بہن بھائی نہ ہوتے نا تو میں مولوی طارق مسعود نہیں بنتا, میں آج یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا, سمجھ رہے ہیں؟ میرے تو اوپر بہن بھائی تھے, بہت نگرانی کی انہوں نے, پڑھایا بھی ہے, نگرانی بھی کی, کہاں جا رہا ہے کہاں. ابا کو تو بیچاروں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے نئی نسل کی حرکتیں. ارے ابا تو بیچارے ان کو نئی جنریشن کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں. ابا کو بیوقوف بنانا آج کل آسان ہے. ابا تو پرانے زمانے کے, ان کو تو پرانی چیزیں, نئی لوگوں کی شرارتیں نہیں ہوتی ہیں نا. بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس قسم کی 2 نمبریاں چل رہی ہیں, وہ بھائی بھائی بھی نگرانی کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ بہت سارے, یہ پورا ایک سسٹم ہے بھائی, اللہ نے کہ نیچر کا حصہ ہے. یہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں, تربیت کرتے ہیں.